آپ جانتے ہیں دوستو کہ نماز میں سجدے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین کرام، نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد یہ گفٹ عطا کیا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں۔ اس سے پڑھنے سے وہ سکون، اطمینان، مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے تعالیٰ سے اتنا کلوز ہو جاتا ہے کہ اس کی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز کے جہاں باطنی فوائد ہیں وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، جدید سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورک آؤٹ ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر اگر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوع بن سکتی ہے۔ اور نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، ریڑھ کی ہڈی، معدہ اور سینہ، گردن اور تمام قسم کے گلینڈز کی گروتھ بھی کرتی ہے۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو نہ صرف اس کے اعضاء سست ہو جاتے ہیں بلکہ خون کی حرکت میں بھی کمی واقع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی چستی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے نماز فجر رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو نماز ظہر کا حکم دیا گیا۔ پھر بندے سارے خیالات کو بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں تاکہ جھک جائے۔ عصر کا وقت آتا ہے تو عصر کی نماز کا حکم آتا ہے تاکہ بندہ پراپر طریقے سے اپنی رب کی یاد میں غافل نہ ہو۔ اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، پھر مغرب، اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس میں باقی نمازوں کی نسبت عشاء میں زیادہ رکعتیں اس لیے رکھیں تاکہ جو انسان کھانا کھاتا ہے اس کی حرکت سے، نماز کی حرکت سے وہ ایزلی ڈائجسٹ ہو سکے، کیونکہ جو کھانا جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، واشنگٹن کا ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو میں نافذ کروا دوں۔ جب اس سے ریزن پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا جو دل ہے یہ پمپ کی مانند ہے، پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ اس نے کہا جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور جو اس سے اوپر ہوتے ہیں، دل سے اوپر، اس میں پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ مثلاً 3 فلور ایک بلڈنگ ہے، 3 منزلہ بلڈنگ ہے اور نیچے پمپ لگا ہوا ہے، تو پانی نیچے زیادہ ہوگا اور دوسری منزل پر کچھ پانی پہنچ جائے گا، بلکہ تیسری منزل پہ تو پانی بہت کم پہنچے گا۔ حالانکہ پمپ وہی ہے لیکن نیچے پانی پورا دے رہا ہے فرسٹ فلور پہ اور اوپر والی فلور میں بہت کم۔ اور اگر اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچیں تو انسان کا دل بھی خون کی طرح پمپ کرتا ہے، اور یہ نیچے والے جو باڈی آرگن ہیں ان میں بالکل پراپر طریقے سے بلڈ سپلائی پوری پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اوپر کی جو باڈی آرگنز ہیں اس میں اتنا بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے آپ کا بلڈ نہیں پہنچ پاتا۔ جب کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، لیٹس سپوز اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کا سر نیچے ہو جائے دل سے اور دل سر سے اوپر ہو جائے تو خون کیا کرتا ہے، سر کے اندر بھی پراپر طریقے سے چلا جاتا ہے، بلڈ سپلائی پراپر طریقے سے دل سے سر میں چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب انسان نماز پڑھے، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے سجدے میں جاتا ہے، یہی صرف ایک صورت ہے، تو یہ ریئلائز ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں خون بھر گیا ہو۔ اور آدمی اگر سجدہ تھوڑا سا لمبا کرے تو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک کیپلریز یا آرٹریز ہوتی ہیں ان میں بھی خون پراپر طریقے سے پہنچ گیا۔ اور یہ ڈاکٹر مزید لکھتا ہے کہ عام طور پر انسان لیٹا، کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے۔ لیٹے کھڑے بیٹھنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جبکہ سر اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ایسی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نماز میں سجدہ۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، لہٰذا خون اچھے طریقے سے چہرے میں، سکن میں، جلد میں پہنچ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز نور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ 21ویں صدی کی سب سے بڑی بیماری کا نام ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اگر آپ ڈپریشن، مائلڈ ڈپریشن، سویئر ڈپریشن یا 3rd ڈگری ڈپریشن میں ہیں تو آپ لمبے لمبے سجدے کیا کریں۔ آپ کا ڈپریشن لیول بھی ختم ہوگا، سٹریس اور انزائٹی بھی ختم ہوگی، اور آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے نا پراپر طریقے سے آپ کے دماغ میں بلڈ جائے گا، اور آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا، اور آپ کا دماغ پراپر طریقے سے فنکشن کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں بھی جب پریشان ہوتا ہوں لمبے سجدے کرتا ہوں، دنیا کی ساری ٹینشن پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔